الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے زمانے کے حوالے سے ایک انتہائی اہم موضوع۔ ایک تو ہم علم دین سے دور رہتے ہیں، علم دین سیکھتے نہیں ہیں، اور پھر ہم ایسی بحثوں میں جا پڑتے ہیں، ایسی ڈیبیٹس میں جا پڑتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی نشاندہی فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوشکو ان یکونا خیر مال المسلم غنم۔ ایک زمانہ ان قریب ایسا آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، یتبع بہا شعف الجبال و مواقع القطری، جنہیں لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں نکل جائے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، وہ کیوں جائے گا؟ وہ کیوں لوگوں سے، آبادی سے دور چلا جائے گا، لوگوں سے ملنے جلنے سے کترائے گا؟ وجہ یہ بیان فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگتا پھرے گا۔ تو فی زمانہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ابحاث میں ہم پڑ جاتے ہیں میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، کہ جو دین سے تعلق رکھتی ہیں، دینیات سے تعلق رکھتی ہیں، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، داڑھی کے حوالے سے، یا گانے باجے کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے، اور بیسیوں ٹاپکس ہیں کہ جو بیسیکلی دینیات سے تعلق رکھتے ہیں، ایمانیات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آج کے دور میں وہ ہمارے سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان پر بالکل بلا خوف و خطر بحث ہو رہی ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے زمانے میں بہترین شخص وہی ہے جو اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، یا تو علم سیکھے، اچھے طریقے سے عالم دین بنے، مفتی اعظم بنے، اچھے انداز میں علم کو سیکھ لے، اس کو پتہ ہو قرآن میں کیا کیا احکام ہیں، قرآن کے احکام کیسے سمجھے جاتے ہیں، قرآن سے احکام کس طرح اخذ کیے جاتے ہیں، احادیث مبارکہ پر اس کی نظر ہو، احادیث کو اس نے پڑھا ہوا ہو، سمجھا ہوا ہو، ان کی تشریحات کو وہ جانتا ہو، فقہ سے واقف ہو، تب تو وہ اگر اچھے انداز میں ان چیزوں کو سمجھتا ہے، سمجھانے کا ملکہ رکھتا ہے، سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر اگر چاہے تو اس بحث میں پڑھے، ورنہ کوشش یہی کرے کہ جن علماء پر اس نے بھروسہ کیا ہے، جن کی وہ تقلید کرتا ہے، جن کا وہ مقلد ہے، ان پر بھروسہ رکھ کے جو احکام شریعہ اس کو بیان کیے گئے ہیں، جو احکام شریعہ عام مسلمانوں میں رائج ہیں، عام مسلمان جنہیں جانتے ہیں، عام مسلمان جن پر عمل پیرا ہیں، ان پر عمل کرے، اور اس طرح کی بحثوں سے دور بھاگے۔ جیسے یہاں پہ ایک انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ وہ بکریاں لے لے گا، اور بکریاں لے کے ویرانوں میں نکل جائے گا، دور دراز علاقوں میں نکل جائے گا۔ تو چلیں، دور دراز علاقوں میں، ویرانوں میں نکلنے والے اللہ کے بہت نیک بندے ہوں گے، بہت مخلص بندے ہوں گے، ہم یوں نہ کر سکیں، لیکن کم از کم یہ کریں کہ دینی موضوعات، دینی معاملات، ایمانیات، جن پر ہمیں رسائی حاصل نہیں ہے، عبور حاصل نہیں ہے، جنہیں ہم نے سیکھا نہیں ہے، ان کے حوالے سے بحثیں کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے احادیث کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔